السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، اس کا پارٹ 19۔ داتن کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا۔ دروازے کے باہر سرسبز گملے رکھے تھے۔ وہ لفٹ سے اتری اور بھاری بھرکم حفصے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ ماں، پیچھے سے اس کے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ چابی لاک میں گھساتی داتن نے حیرت سے مڑ کے دیکھا۔ 2 پیس پہنے ایک نوجوان چلا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگت اور نقوش داتن جیسے ہی تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ داتن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئی۔ عدنان، تم آج کیسے؟ آج تو ویکنڈ نہیں ہے۔ وہ دونوں جب اندر آ گئے تو داتن اپنا سامان میز پر رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگی۔ عدنان اب صوفے کے کنارے پر آگے کو ہوئے ٹک گیا تھا اور ایک گھٹنا بے چینی سے ہلا بھی رہا تھا۔ سوال پہ ننھی داڑھی کھجاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ آرام سے آ کے بیٹھیں تو میں بتاتا ہوں، میں کہوا لے آؤں؟ وہ رسان سے کہتی کچن کی طرف آئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ٹرے سامنے رکھا۔ اس میں کہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھرا ایک جار بھی تھا۔ میں نے یہ گندم والے بسکٹ بنائے تھے، تم دونوں کو پسند ہے، واپسی پہ لیتے جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہوا پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ داتن نے چونک کے اسے دیکھا۔ جاب؟ لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے ہاں ہاؤس کیپنگ کرتی ہیں نا آپ؟ ہاں، ساشا میڈم کے ہاں۔ داتن نے گہری سانس لی۔ اچھی جا رہی ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ آپ کو قرضہ دے سکتی ہے؟ اصل میں اس نے کپ اٹھا کے گھونٹ بھرا، بسکٹ کو چھوا بھی نہیں۔ مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، بھاری رقم چاہیے، میں سود سمیت واپس کر دوں گا۔ واپسی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ داتن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ پیالی میں چائے انڈیلتے ہاتھ رک گئے، نظریں کپ پہ جھکی رہیں۔ کتنی رقم چاہیے؟ آہستہ سے تھرماس واپس رکھا اور نظریں جھکائے چائے میں چینی ڈالنے لگی۔ عدنان نے جھٹ رقم بتائی۔ یہ تو کافی زیادہ ہے، مگر میں میڈم سے مانگ لوں گی۔ کب تک چاہیے؟ پلکیں نیچے کیے وہ چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جار اٹھا کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ اگر 2-3 دن میں مل جائے تو میں کچھ سامان خرید لوں گا۔ کام جلد شروع ہو سکے گا؟ میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گی، تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا۔ اوکے، تھینک یو مام۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے چمکنے لگا، پھر کلائی کی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، چلتا ہوں۔ پھر رک کے داتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا۔ کیا یہ میرے بچوں کے لیے بنائے ہیں آپ نے؟ جیسے یاد نہ آ رہا ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں سے متعلق کیا کہا تھا۔ لیانا صابری نے پیر سے جار کو صوفے کے نیچے ذرا سا دھکیلا۔ نہیں، یہ شوگر فری ہیں، ساشا کے لیے بنائے تھے۔ وہ ہر وقت ڈائٹ اور ایکسرسائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا۔ تم جاؤ، میں پیسے بھیج دوں گی۔ نظریں اٹھا کے ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا باہر نکل گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ بالکل خاموش رہ گیا، سوگوار، تنہا، ویران۔ داتن کی چائے اسی طرح رکھی تھی اور وہ بے دلی سے اس کے شفاف مائع کو دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا، سیاہ، تاریک مگر شفاف، اور اس پر ابھرتے مناظر۔ 7 سال قبل کی وہ گرم صبح جب سارا کوالالمپور پسینے سے پگھل رہا تھا، ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا رش اور شور تھا، آوازیں، اعلانات، الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا۔ مگر لیانا صابری کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جس کے گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سر جھکائے باتھ رومز کے آگے بنے فرش پر وائپر سے موپ لگا رہی تھی۔ سمجھا کریں ماں، ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میری بیوی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے۔ آپ کے ساتھ رہے گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ وہ یعقوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا، آپ اس کے ساتھ بھی تو رہ سکتی ہیں۔ سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور فرش پہ جا گرا۔ اگلے ہی لمحے پوچے کے دھاگوں نے اسے وائپ کر کے فرش کو صاف کر دیا۔ پہلے عدنان اور اب یعقوب کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرے ساتھ نہیں ماں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان اور اس کی بیوی تو پاپا کے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم، مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، خوراک، رہائش، آرام، اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں۔ اور آنسو ٹپ ٹپ پھر فرش پہ گر رہے تھے۔ پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑیں اور بے رحمانہ انداز میں پوچھا دائیں سے بائیں لگایا۔ بکٹ اٹھائے وہ ٹوائلٹس کی طرف آئی اور آخری ٹوائلٹ کا دروازہ سختی سے دھڑدھڑایا۔ کون ہے اندر؟ نکل بھی آئیے، میں نے صفائی کرنی ہے۔ جیولری اسٹور کے مالک نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے لیانا، اس کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، تمہاری دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں۔ اب کسی اسٹور میں تمہیں ملازمت نہیں ملے گی، کیونکہ اب کانوں میں ایک دوست کی آواز گونجنے لگی تھی۔ باتھ روم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ
وہ تالیہ نہیں تھی جس کے ساتھ اب داتن کام کرتی تھی، وہ ایک ڈری سہمی قدرے الجھی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آ رہی تھی۔ کڑھائی والی شلوار قمیض، کندھوں پہ دوپٹہ اور ہاتھوں پہ مٹی سی مہندی۔ اس کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ لیانا کو وہ بیگ اور اس کے حالات دیکھ کے سارا معاملہ بھانپنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا، یہ لڑکیاں مجبور ہوتی یا ناواقف، مگر یہ لڑکی بہرحال یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شوہر یہ سب کر سکتا ہے۔ لیانا نے اسے چھپ چھپاتے ایئرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی، جہاں وہ خود بطور پیئنگ گیسٹ کے رہ رہی تھی۔ تالیہ سمجھدار تھی، ذہین بھی، بات جلدی سمجھ آتی اور تیزی سے وہ کام کر ڈالتی۔ دوست کے سامنے لیانا کی رشتہ دار کی اداکاری بھی اچھی کر لی، لیکن وہ اب بھی پریشان اور سوگوار تھی، یہاں تک کہ اس نے اسکائپ پہ اپنے شوہر سمیع سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں، ہر شے اس کا رہا سا شک رفع کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب لیانا کو لگا کہ تالیہ بالآخر مان گئی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے صرف استعمال کیا اور آگے بھی کرنا تھا، کیونکہ نوجوان گھریلو لڑکیوں کے بیگز ایئرپورٹ پہ کم ہی کھولے جاتے ہیں۔ لیکن مان جانے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی۔ سمیع کو معلوم نہ تھا وہ کدھر ہے۔ وہ لیانا کی دوست کے اس کمرے میں بالکل مقید ہو کے رہ گئی، خاموش صدمے میں۔ پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس سے لیانا کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، بے حد ذہین اور قابل، لیکن بے بس اور دکھی۔ خود کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس نے جوڑا اور سمیع سے رابطہ کیا۔ شرط یہی طے پائی کہ وہ اسے طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے گی۔ سمیع کاغذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور چونکہ اس کے اسکائپ کے نکاح کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا، وہ ملائیشیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی، سپاہو ویزے پر نہیں، اور تالیہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالے۔ وہ ایک نئے ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ سمیع سے کوئی بعید نہیں معاملہ کتنا لٹکائے، اور کاغذات کے لیے اس کو سمیع سے ملنا پڑتا، اور لیانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمیع کے نام سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس نے تالیہ کو کسی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا جو عموماً اس کی عمر کی لڑکیوں کو خوفزدہ کیے رکھتی ہیں۔ طوفان، سانپ، بچھو، کبھی واک کرتے ہوئے کوئی موذی کیڑا نظر آ جاتا تو وہ اس کو جوتے تلے مسل کے آگے بڑھ جاتی۔ لیانا کو اچھا نہ لگتا، ملے لوگ سانپوں کو بھی نہیں مارتے کہ ان کا دل دکھتا ہے، مگر وہ لڑکی مار ڈالتی تھی۔ ایک سمیع کے خوف سے وہ کبھی نہیں نکلی۔ طلاق دے دی، بیگ واپس ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک جاتی تھی۔ وہ واحد آدمی تھا جس نے تالیہ کو اسکیم کیا تھا، ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ لیانا نے اسے ایک ریسٹورانٹ میں نوکری دلوا دی، ویٹرس کی نوکری۔ لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی، دونوں اس کی دوست کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ بالآخر وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی، ویٹرس بن کے محنت مشقت کر کے پیسے جوڑنا۔ لیانا کو یہ تالیہ کے مسائل کا بہترین حل لگتا تھا، مگر پھر ایک دن ریسٹورانٹ میں اس روز معمول کی گہما گہمی تھی۔ تالیہ ٹرے پہ چپس، برگر اور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آ رہی تھی۔ یونیفارم پہنے، پونی کے اوپر پی کیپ جمائے وہ سادہ اور سپاٹ سی ویٹرس لگ رہی تھی۔ ایک میز پر 3 مرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹرے سے اشیاء نکال کے سرو کرنے لگی۔ ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا، جیسے ہی وہ مڑی وہ آگے بڑھی، اسے لگا کسی نے اسے چھوا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اس کو دیکھا۔ وہ آدمی مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تفریح چاہیے تو گلی کے پار جاؤ، وہاں چند رنگٹ کے عوض تفریح مل جاتی ہے، یہاں کے تمیز سے کھانا کھایا کرو۔ غصے سے گرا کے آگے بڑھ گئی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تینوں مسکراتے رہے اور 2 قدم دور گئی تھی کہ ایک کی آواز سنائی دی۔ اس نے کوئی نازیبا بات کہی تھی۔ تالیہ کی رنگت سرخ ہوئی، اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں ایک چھری رکھی تھی۔ اس نے سرعت سے چھری اٹھائی اور گھما کے ایک دم ان کی طرف دے ماری۔ چھری گول چکر کی صورت گھومتی فضا میں اڑتی ہوئی سیدھی ان کی میز کے ساتھ دیوار کے وسط میں پیوست ہو گئی، جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے نشانہ باندھا ہو۔ 2 گھنٹے بعد وہ لیانا کے ساتھ اس کی لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اور پھر بہت شور واولا ہوا۔ آخر میں میری یہ نوکری بھی چلی گئی، بہت سی گالیوں اور لان تان کے ساتھ۔ ریسٹورانٹ کی مالکہ نے مجھے کسی شکاری کی اولاد کا طعنہ بھی دے دیا۔ وہ کہہ کے ہنس دی، جیسے خود بھی انجوائے کر رہی ہو۔ یہ شاید اور زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا؟ لیانا حیران تھی۔ پتہ نہیں، میں بچپن سے اچھے نشانے لگا لیتی ہوں، شاید مجھے یہ کام آتے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکا دی اور کھاتی رہی۔ مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو؟ لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں کوڑ کے غور سے اسے دیکھا تو تالیہ نے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں، ادھر دیکھا، احتیاط سے آگے ہوئی اور پرجوش سرگوشی میں بولی، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوا بھی نکال لیا، اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں۔ ہاتھ میز پر رکھا تو اس میں ایک نوٹوں سے بھرا بٹوا بھی تھا۔ تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولاد بھی لگتی ہو تالیہ، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی عورت۔ مجھے موٹی عورت مت کہا کرو تو کیا داتن پدوکا کہوں؟ وہ ہنسی۔ داتن پدوکا کا بوڑھی کی دادی قسم کی خواتین کے لیے دیا جانے والا
سرکاری اعزاز ہوتا ہے، تو کیا میں کسی داتن پدوکا سے کم ہوں؟ وہ گردن کڑا کے بولی تو تالیہ کے لب حیرت سے کھل گئے۔ تمہارا خواب یہی ہے کیا کہ ایک دن سرکار تمہیں داتن پدوکا کا ٹائٹل دے؟ اگر ہے بھی تو کیا؟ اتنے سال جیولری سٹور اور اس لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے، حق بنتا ہے میرا۔ وہ نتنے پھیلائے برا مان کے بولی تو تالیہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبا لی۔ اوکے، جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی، میرا جزیرے پہ اونچا محل بن جائے گا، تو میں تمہیں یہ اعزاز دلوا دوں گی۔ یہ اعزاز امیر لوگ نہیں دلوا سکتے تالیہ مراد، یہ صرف پردھان منتری وزیر اعظم دلوا سکتا ہے۔ تو پھر میں اٹھی اور میز پر دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولی، پردھان منتری سے شادی کر لوں گی اور اس سے پہلے درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مچ کی داتن پدوکا بنا دے۔ خوش اس وقت کا وزیر اعظم ایسا بوڑھا اور ٹھگنا تھا کہ داتن یہ سب سوچ کے ہی کھلکھلا کے ہنستی تھی۔ چائے ختم ہو گئی تھی، داتن کے ذہن کا پردہ خالی ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا۔ اس میں بے پناہ رقم تھی۔ اس نے عدنان کو میسج لکھا، ساشا بی بی ادھار دینے پر راضی ہیں، میری تنخواہ سے کاٹ لیں گی، تم واپسی کی فکر نہ کرو، بس کاروبار پہ دھیان دو، صبح پیسے بھجوا دوں گی۔ پیغام بھیج کر دل خالی سا ہو گیا۔ پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا۔ اسے ان بسکٹس کو تالیہ کے لیے رکھنا تھا، یہ محبت سے بنائے گئے تھے۔ داتن کی کہانی میں ان کا تالیہ کے سوا کوئی حقدار نہ تھا۔ پھر اسے سمی کو کھوجنے کا کام شروع کرنا تھا۔ وان فاتح کے اونچے محل پہ چاند پوری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے اترتے دیکھا۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، ماتھے پہ بل تھے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تیز چلتی انگلیاں زینے پھلانگتا وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ اشر آیا تھا واپس۔ اسرا نے اپنے بیڈ روم کے دروازے سے گردن باہر نکالے حیرت سے اسے پکارا، جی میم، شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس نے رسان سے مطلع کیا تو اس نے سر ہلا دیا، پھر ایڈم کے چہرے کا ہجان دیکھ کے رکی۔ کچھ کہنا ہے تم نے ایڈم؟ غور سے ملازم کو دیکھا جو متذبذب لگ رہا تھا۔ سوال پہ نظریں جھکا کے جھیم کیا، نہیں وہ میم، مجھے کچھ چاہیے تھا، خیر، کہہ کے خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسرا نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لیا اور بازوؤں کو سینے پہ لپیٹ لیا۔ کس سلسلے میں؟ وہ میری منگیتر، میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد، مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے۔ اس نے بات کاٹ کے سادگی سے پوچھا تو ایڈم نے چونک کے نظریں اٹھائی، نہیں میم، ہرگز نہیں۔ اس کا دل جیسے دکھ گیا، لب بھینچ لیے، مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اچھا بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ وہ نرمی سے بولی تو لڑکے نے آنکھیں اٹھائیں۔ ماتھے پہ ابھی تک اداسی سے ڈرانے والی لکیریں تھیں۔ اسرا کو اس پر ترس آیا۔ 23-24 برس کا نوجوان جو اگر کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتا تو آج یوں کسی کی ملازمت نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، میری منگیتر کی سالگرہ ہے، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تحفہ دوں۔ اتنی سی بات۔ وہ مسکرا دی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ کوئی اس کا پسندیدہ پرفیوم یا کسی اچھے برانڈ کا جوڑا یا کوئی اچھی کتاب، اگر ہو سکے تو جیولری دے دو۔ پھر رکی، وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا، جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا، وہ سنبھال رکھا تھا نا؟ جی میم، ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی پہ جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسرا کو امانت واپس کرنی چاہی تو وہ جو کار سے نکل کے اندر جا رہی تھی کچھ سوچ کے مڑی، اسے دیکھا، یہ تم رکھ لو میں، مگر یہ تو انٹیک ہے۔ اور انٹیک نہیں ہے یہ، مگر ہے سونے کا، زیور وغیرہ بنوا لینا، میں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی لوگ ٹوک گئی آج۔ وہ سادہ مگر بلا جھجک انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ اس کے مداوے کا ایک طریقہ تھا، مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا، اور جب میں اسے دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک ننھے بچے کا کیسے دل دکھایا۔ اس کا اشارہ فاتح کا سکے کو نقلی کہنے پر علی کا کامل کا چہرہ بجھ جانے کی طرف تھا۔ رکھ لو، وہ شان بے نیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جی میم، وہ سکہ ماں نے سنبھال رکھا ہے، اس کی انگوٹھی وغیرہ بنوا لو اور اس کو دے دو، خوش ہو جائے گی۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا تو تشکر سے مسکرایا، شکریہ میم۔ اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے وہ لاکٹ دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو تحفے میں دیا ہے؟ وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازمائیں فریج کھولے کھڑی خسر پسر کرتی دکھائی دی۔ ہاں، اف کیا خوبصورت لاکٹ تھا، مہنگا بھی بہت ہوگا۔ تم نے اس کے اندر لگے ہیرے دیکھے؟ پورے 5 تھے۔ یا اللہ، وہ حیران ہوا، تم لوگ مالکوں کی چیزوں پہ اتنی گہری نظر رکھتی ہو کیا؟ ملازمہ پلٹی اور تندی سے اسے گھورا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہوں یا دوسرے ملازم۔ فنکار کے اطلاع دی اور واپس مڑ گئی، مگر ایڈم محمد ایک دم بالکل سن رہ گیا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہوں یا دوسرے ملازم۔ ذہن میں بجلی کا کندہ سا لپکا اور اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ بیگ اٹھا کے وہ بے اختیار باہر کو بھاگا۔ تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو اسٹریٹ پولز نے روشن کر رکھا تھا۔ بارش کچھ دیر میں ہوئی رک چکی تھی۔ ایسے میں سامنے اگے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ کوٹ ندارو تھا، سادہ شرٹ پینٹ پہ ملبوس۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گیٹ پہ جمائے ہوئے تھا۔
بالآخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا، یقیناً اسے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم محتاط قدموں سے دروازے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ مین روڈ پر آ گئی۔ گاڑیاں زن سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا۔ بات سنیں، مصروف الجھے ہوئے انداز میں اسے پکارا تو وہ چونک کے پلٹی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا، پھر بھی وہ اسے دیکھ سکتی تھی، شاید پہچانی نہیں تھی، کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد کہ اگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے سامنا ہوا ہو۔ تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، مگر سچائی کو کھوجنے کے لیے آج سے جھوٹ بولنا تھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ چونکی ہوئی۔ مجھے تالیہ نے تھوک نگلی، زبان لڑکھڑائی بھیجا ہے۔ تالیہ نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازماؤں کے لیے۔ بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ اس نے تحائف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟ وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا؟ اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بت بن گیا، یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی۔ وہ سرخ روئی کا لمحہ تھا، اس کا سچ جیت گیا تھا۔ اس کے اعضاء نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایڈم سچا تھا، تالیہ جھوٹی تھی۔ جی بدک وہ بول پایا، مگر میں ذرا کنفیوز ہوں۔ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھیں؟ یہ نہ ہو میں تحائف کسی اور کو دے بیٹھوں۔ ہاں میں نور ہوں، تالیہ مجھے جانتی ہے۔ مگر اس نے پیشانی پہ آیا پسینہ پونجا، جیسے کافی الجھ گیا ہو۔ اور کتنا عرصہ آپ دونوں نے ساتھ کام کیا؟ سوری، مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ 2 ماہ۔ وہ 2 ماہ پہلے آئی تھی۔ اس نے ریستوران میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے، اور اس نے غلطی سے سلاد میں سے مونگ پھلی کھا لی تو تالیہ جو وہاں ویٹرس تھی، اس نے کوئی گھاس پھوس بچے کے منہ میں ڈالی، جس سے اس کی حالت سنبھل گئی۔ ویسے کیا بھیجا تالیہ نے؟ کچھ کپڑے اور پرفیومز۔ باقی ملازموں میں بھی آپ کو ہی بانٹنے ہوں گے، مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کروں اور کل کو آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں؟ ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں کہ میں اس کو جانتی ہوں؟ آپ تالیہ سے بات کروا دیں میری۔ تالیہ، تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پہ شک کیوں کیا۔ مگر ایک منٹ، اس نے سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی۔ کیا یہ تالیہ ہے؟ وہ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی۔ نور نے الجھ کے سر نفی میں ہلایا۔ ایڈم نے اسکرین آگے کی۔ ایک ملے اداکارہ۔ نور نے چھمبے سے پھر نہ کی۔ تیسری تصویر وہ سامنے لایا تو وہ سنہری بالوں والی تالیہ تھی۔ نور نے گہری سانس لی۔ امتحان لے رہے تھے نا آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ۔ مگر اس نے انگلی سے اسکرین پہ چٹکی لی اور تصویر زوم کی۔ اچھی لگ رہی۔ یہاں بال رنگ کر لیے اس نے؟ ہاں، پہلے اس کے بال سیاہ تھے۔ وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہو گئی اس کی، میک اپ وغیرہ کرنا آ گیا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ کیا ابھی تک نہیں ہوئی شادی؟ کے سلسلے میں تو اس کے نکھٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا۔ سارا خاندان غریب تھا، ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پہ عیش کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کر دیں گے اس کی، مگر اس کے کپڑے اور جیولری تو دیکھو، لگتا ہے وہ امیر ہے۔ پھر سر جھٹکا۔ خیر سامان کدھر ہے؟ سامان؟ ایڈم گڑبڑایا۔ جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ میں کل لا دوں گا، آپ کی بس آ گئی۔ نور نے مڑ کے دیکھا، بس خراما چلتی قریب آ رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔ اچھا کل صبح میں، مگر بات ادھوری رہ گئی۔ پیچھے کوئی نہ تھا، ایڈم جا چکا تھا۔ چلو کل آئے گا نا، اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں سے جلدی سے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا۔ وہ حیران تھا، شاک تھا، خوش تھا۔ وہ سچا تھا، وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو کہہ رہی تھی۔ وہ شاید بہروپیہ تھی، فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی تھی۔ یا اللہ مجھے اس جھوٹ کے لیے معاف کرنا۔ میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ خطرناک لڑکی اور مسز تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھیں۔ سب جھوٹ بول رہے تھے تو انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹے دروازے کھول رہا تھا۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے زور کی کٹاک کی۔ اس کے پاؤں تلے چھپے ننھے چوزے چو چو کرنے لگے۔ ایڈم نے کیا تو مرغی کے پر جو کھل گئے تھے دھیرے دھیرے تھم کے سمٹتے گئے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا۔ آہستہ سے چارپائی چابی گھمائی۔ لبوں پہ پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں فتح کی چمک۔ جسم میں توانائی سی بھری تھی۔ دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر ٹھٹکا۔ آج ماں کیوں نہیں اس کی راہ تکتی نظر آئی؟ نگاہیں سامنے کو اٹھی۔ ایبو، ماں کو ملے میں ایبو کہتے تھے، اور باپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں؟ ایبو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سنجیدہ ہیں تو اتنی سفاکی سے شرط رکھی ہے نہ کہ جب تک ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔ باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی، مگر
وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی، اور ان کی طرف سے تو دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ طے کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا، اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا تھا، لیکن اب ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہارا سٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے، ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا۔ محمد، لوگ اس بات کو